خوش قسمت ہیں. میں یوں کہوں اگر آدم ہوتے تو وہ سیدہ کا ذکر کرتے, نوح ہوتے تو وہ سیدہ کا ذکر کرتے, ابراہیم ہوتے تو سیدہ کا ذکر کرتے, سلیمان ہوتے تو سیدہ کا ذکر کرتے, موسیٰ ہوتے تو سیدہ کا ذکر کرتے, عیسیٰ ہوتے تو سیدہ کا ذکر کرتے. آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک جن کی عصمت اور طہارت کے قصیدے نبیوں ولی پڑھے اسے بنت رسول کہتے ہیں. جو زہرا کے ذکر کا انکار کرے اسے گستاخ رسول کہتے ہیں. مولا سلامت رکھے. آپ سیدہ کا ذکر بلند کر رہے ہیں. ہم سیدہ کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں مال و زر ملے, ہمیں دولت ملے. ہم سیدہ کا اور امام حسین کا, اہل بیت کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے. اللہ سلامت رکھے. دیکھیے ایک لکھنے والا ہے, اگرچہ بہت غلط ہے لیکن اس نے ایک بہترین بات لکھی. وہ کہتا ہے کہ اگر یہ عزاداری حسین نہ ہوتی, یہ فرش عزا نہ ہوتا تو نہ قاتل حسین کا پتہ چلتا نہ زہرا کے قاتل کا پتہ چلتا. ہم سیدہ کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں درباروں سے انعامات ملیں. آپ جو سن رہے ہیں اس لیے ذکر سن رہے ہیں کہ ہمیں انعامات ملیں, ہدیے ملیں. نہیں, ہم درباروں سے انعامات لینے والے نہیں ہیں بلکہ ہم ان سے انعامات لیتے ہیں جو پوری کائنات کو تقسیم کرنے والا. بس یہ واقعہ اور اس کے بعد تھوڑا سا مصائب اور آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں. کمیل نے پوچھا مولا کاش آپ کا بھی دربار ہوتا. توجہ ہے نا میری طرف انشاءاللہ. مولا کاش آپ کا بھی دربار ہوتا, ہم بھی قسم قسم کے کھانے کھاتے, انعامات حاصل کرتے. خدا کی قسم جیسے ہی کمیل نے یہ کہا تو مولا نے کہا یہ اعتراض, یہ سوال پھر کر. کہا مولا کاش آپ کا بھی دربار ہوتا, ہم قسم قسم کے انعامات حاصل کرتے, کھانا کھاتے. تو اس وقت مولا مسکرا کر کہتے ہیں اے کمیل ہم درباروں کو پسند نہیں کرتے بلکہ درباروں کو فتح کرتے ہیں. مولا سلامت رکھے. مولا نے کہا کمیل پھر سوال کر. کمیل کہتے ہیں مولا کاش آپ کا دربار ہوتا. تو مولا پلٹ کر کہتے ہیں اے کمیل اگر اللہ دربار پسند ہوتا تو نمرود کے مقابلے میں ابراہیم کو دربار عطا کرتا, فرعون کے مقابلے میں موسیٰ کو دربار عطا کرتا. اگر اللہ دربار پسند ہوتا تو میرے لیے ہیرے اور جواہرات کی کرسیاں لگاتا, جبرائیل اور میکائیل کو میری نوکری کے لیے بھیجتا, زمین کو حکم دیتا وہ خزانے اگلتی اور میں تقسیم کرتا. دنیا کیا کہتی کہ لوگ علی کے پیچھے اس لیے جا رہے ہیں کہ دولت بڑھ رہی ہے. اس کے بعد میرے مولا کہتے ہیں کمیل زر ملے یا نہ ملے, دولت ملے یا نہ ملے, تجھے مال ملے یا نہ ملے, عزت اسی در سے ملے گی. تو اس کے بعد فرمایا الحمدللہ الذی جر العین العزت من دارنا. اے کمیل ہمارا گھر وہ ہے جس پر دولت نہیں بڑھتی, اولاد نہیں بڑھتی, بلکہ یہ وہ در ہے جس در سے عزت ملتی ہے.
عزت ملتی ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے فرمایا ابتداء فضائلنا وانتہا علینا، کہ فضائل کی ابتدا ہمارے در سے شروع ہوتی ہے اور انتہا بھی ہمارے در پر ہوتی ہے۔ شاید میرے مولا علی ابن ابی طالب کمیل کو بتا رہے ہیں، کمیل جو تم مانگ رہے تھے وہ تجھے پستی کی طرف لے جائیں گے، جو ہم عطا کر رہے ہیں وہ تجھے بلندی عطا کریں گے۔ کیوں نہ ہو، یہ گھر والے بھی بلند ہیں، جو بنانے والا ہے وہ بھی بلند ہے۔ تو اب اس پاک نگری میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مولا میرے اس جملے کو شرف قبولیت عطا فرمائیے گا۔ اللہ بھی بلند ہے، اللہ کا گھر بھی بلند ہے، علی بھی بلند، علی کا گھر بھی بلند ہے۔ اللہ اور اللہ کا گھر بلند ہے اس کی ذات کی وجہ سے، اور علی کا گھر بلند ہے اس کی صفات کی وجہ سے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یہ مشکات ان گھروں میں ہے کہ جن کے گھر بھی عظیم ہیں اور بلند ہیں۔ یہاں پر لفظ مشکات آیا ہے جو پچھلی آیت میں اس کا ذکر موجود ہے۔ آئیں سرکار سے پوچھتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، باواز بلند تر صلوات اللہ سرکار مثلا نورہی کا مشکاتن، اس لفظ مشکات کی کیا تعبیر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جب سرکار سے پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا مشکات سے مراد ہماری جدہ فاطمہ زہرا ہے۔ تو اس آیت کا ترجمہ پھر میں کر دوں، یہ مشکات، یہ فاطمہ ان گھروں میں ہے کہ جن گھروں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اس گھر کی تعظیم کی جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ ایک اور روایت جو ابنائے عامہ کی ہے، بہت سارے مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ جب رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، تو سائل نے پوچھا سرکار جن گھروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کا احترام کرو تو وہ کس کے گھر مراد ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہی بیوت الانبیاء، یہ انبیاء کے گھر مراد ہیں۔ تو اب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس کے دل میں ولایت علی کی شمع روشن ہے۔ جیسے ہی اس نے سوال کیا، رسول نے بتایا انبیاء کے گھر مراد ہیں، یا ادھر سے خلیفہ اول اٹھا اور مخاطب ہو کر رسول کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے سرکار علی اور فاطمہ کا گھر بھی انبیاء کے گھروں کی طرح ہے۔ رسول جلال میں آ کر کہتے ہیں کہ اے سوال کرنے والے، علی اور فاطمہ کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے۔ جن کے گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہوں، کیا وہ خود انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتے؟ زندگی رہی تو افضلیت بیان کروں گا۔ پس وہ گھر کہ جس گھر کے لیے خدا نے کہا اس گھر کا احترام کرو، میں آپ سے 10 بستہ عرض کرتا ہوں، کیا مسلمانوں نے اس گھر کا احترام کیا؟ میرے مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ چند سنگ دل سپاہی ہیں، ہاتھوں میں آگ لیے ہوئے در زہرا پر آئے، فرمایا بنت رسول علی کو باہر نکالو، خلیفۃ الرسول نے بلایا ہے۔ میرے مولا صادق کہتے ہیں فَخَطَبَهَا مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ،
بی بی نے دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر کہا تیری یہ جرت کہ تو اللہ اور رسول کے گھر کو جلا دے، تو چاہتا ہے کہ رسول کی نسل کو اس دنیا سے ختم کر دوں۔ عزادہ مظلوم کربلا میرے مولا صادق کہتے ہیں مجھے علم کی قسم ہے میں نے خود روایت پڑھی ہے، ان ظالموں نے دھمکی نہیں دی بلکہ دروازہ جلایا۔ میرے مولا کہنے فَأَسَرُوهَا بَيْنَ الْحَائِطِ وَالْبَابِ، ایک طرف سے دیوار درمیان میں بنت رسول، جلتا ہوا دروازہ بی بی کے اوپر آ گرا۔ بی بی کہتے فضا جل دیا میرا محسن شہید ہو۔ اجرکم اللہ، آخری روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ شیخ صالح مقبرہ حکیم میں یہی بی بی کا مصائب پڑھ رہے تھے، اس میں بہت سارے علماء تھے، ان علماء کی طرف متوجہ ہو کر کہتے ہیں کہ اے علماء یہ بتاؤ محسن کی شہادت کیسے ہوئی؟ یہ سارے چپ ہو جاتے ہیں، نہیں بتاتے۔ شیخ صالح رو کر کہتے ہیں سنو گے محسن کی شہادت کیسے ہوئی ہے؟ کہتے ہیں جب آگ لگی نا دروازے کو، دروازے میں ایک میخ تھی جو آگ کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، اس میخ کا لگنا تھا کہ محسن کی شہادت ہو۔